زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب بلند برادران ملت اسلامیہ و عاشقان رسول و آل رسول، آج 13 رجب ہے اور میں سب سے پہلے تمام برادران اسلامی کی خدمت میں بالعموم قوالیان حیدر کرار کی خدمت میں بالخصوص اور اپنے زمانے کی حجت کی بارگاہ مقدس میں بالاخص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 13 رجب ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن ہوتا ہے کہ اس دن ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے اور مولا متقیان کی ولادت کی خوشیوں کو ہم دل کی اتھار گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ اور میں رات اسلام آباد سے جشن پڑھ کے آ رہا ہوں، ابھی 2 جگہ جا کے جشن پڑھنا ہے، اور جب بھی میں اپنے کسی معصوم ہادی کا جشن ولادت پڑھتا ہوں، جشن مسرت پڑھتا ہوں اور مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں، تو ایسے میں میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جذبات کا ایک سمندر سا موئزن ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش آج میری آواز دنیا کے ان ناقبت اندیش لوگوں تک پہنچ سکتی کہ جو سارا سال میری قوم کو رونے کا تانا دیتے ہیں، میں انہیں کہتا کہ آؤ آج حاصل پور میں ہمیں ہنستے بھی دے۔ کیا بات ہے، اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے غم میں غم منانا جانتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی ہمیں آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے اور میری آل کے غم میں غم منائے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، ایک چھوٹا سا استنباط ہے طالب علمانہ، اگر آپ کو پسند آئے تو دعا فرما دیں گے۔ مومن وہ ہے، نبی فرماتے ہیں، جو میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے اور میری آل کے غم میں غم منائے۔ غم کے بارے میں نبی کی حدیث آپ تواتر کے ساتھ سنا کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من بقا علی الحسین ابقا تباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے تو اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر غم کے موقع پر رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے تو حسنین کے بابا کے جشن میں مسکرانے سے بھی جنت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں جن کی خوشیوں میں مسکرانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور جب بھی میں اپنے کسی معصوم ہادی کا جشن مسرت پڑھتا ہوں، اس احساس فخر کے ساتھ کہ ادیان عالم میں دنیا کے مکاتب ہائے فکر میں یہ مکتب اہل بیت ہی کا درہ امتیاز ہے کہ فقط ہم ہی اپنے پیشواؤں کا جشن ولادت منا سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ آئے، تھوڑا بولتے رہے۔ دنیا اپنے اپنے پیشواؤں کا یوم وفات تو منا سکتی ہے، جشن ولادت نہیں منا سکتی۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور مجبوری یہ ہے اگر کوئی اپنے کسی پیشوا کا جشن ولادت منائے بھی تو لوگوں کو بتائے گا کیا کہ کب پیدا ہوا، کس خانے میں آیا۔ یہ مکتب اہل بیت کا درہ امتیاز ہے کہ جب ہم اپنے پہلے امام کا جشن ولادت مناتے ہیں تو دنیا کو فخر سے بتاتے ہیں ہمارا پہلا امام آیا تو کعبہ میں، گیا تو مسجد سے، جن کے آنے میں بھی عظمت ہے اور جن کے جانے میں بھی عظمت ہے۔ اور اہل بیت نے ہمیں حکم دیا، توجہ، کہ ہماری ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ، ہماری شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ۔ کیوں حکم دیا؟ ہماری ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ۔ محبت
کہ دو تقاضے ہیں، خوشی اور غم۔ خوشی کا موقع ہے ولادت، ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ۔ غم کے موقع پہ، شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ۔ اس کا راز کیا ہے؟ ایک راز تو یہ ہے تاکہ ہمارے فضائل کے رو میں بہہ کر ہمیں خدا نہ مان لینا۔ ولادت بھی مخلوق کی ہوتی ہے، تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں۔ تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، ہم تابوت اٹھاتے ہیں، تابوت کو کاندھا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ شرک کرتے ہیں، یہ تابوت اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمیں مشرک بنانے کے لیے نہیں، موحد بنانے کے لیے، توحید پرست بنانے کے لیے حکم دیا ہے کہ تابوت اٹھاتے رہو تاکہ تمہارے دماغوں پہ یہ بات مسلط رہے، تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں اٹھتا۔ اللہ نے میرے مولا امیر آج 13 رجب والے دن میرے امیر آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ پڑھے لکھے کم مجمع ہے، تھوڑے لوگ ہیں لیکن چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے مولا امیر کے فضائل کی تاریخ اسلام سے پرانی ہے۔ کیا بات ہے۔ جشن سن کے بھی آپ نے ذرا بولنا ہے میرے ساتھ کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ مولا امیر المومنین کے فضائل کی تاریخ اس ظاہری دنیا میں بھی تاریخ اسلام سے پرانی ہے، بلکہ قبلہ کی موجودگی میں میں کہوں کہ علی کے فضائل کی تاریخ خلقت کائنات سے بھی پہلے کی، خلقت کائنات سے پہلے کی ہے۔ اس لیے کہ مولا امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا تھا یا علی متا خلقتم، یا علی آپ لوگ خلق کب ہوئے، مولا امیر المومنین نے سائل کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ سوال اتنا عظیم ہے، جواب برداشت کرنے والا ظرف علی کو نظر نہیں آتا۔ کیا بات ہے، واہ عبادت کرو، ہے علی۔ اگر میں مولا امیر کا جشن، ان کا میلاد مولا علی کی زبانی سنا دوں، یا علی آپ لوگ پیدا کب ہوئے، خلق کب ہوئے، فرمایا سوال اتنا عظیم ہے، جواب برداشت کرنے والا ظرف علی کو نظر نہیں آتا۔ کہا مولا جب میں نے پوچھ لیا ہے میرے ظرف کے مطابق کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اچھا تو یہ بتا تیری نگاہ میں اول مخلوق کون ہے؟ کہا یا علی میری نگاہ میں تو اول مخلوق اول بشر ہے، حضرت آدم۔ جو ہی اس نے کہا آدم، میرے مولا امیر مسکرا کے فرماتے ہیں سن ان اللہ خلق آدم من الطین وطین من الزبد وزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمة من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوتہ والیاقوتہ من لا شیء ولا شیء من مشیت اللہ۔ والا فرماتے پوچھا ہے تو سن، خالق کائنات نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا، یاقوتہ کو لا شیء سے پیدا کیا، لا شیء کو مشیت اللہ سے پیدا کیا۔ اور علی مسکرا کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت ہم ہے۔ اب مل کے حیدری شہادت کرتا بولا میں نے پوچھا تھا آپ کی خلقت اور آپ نے بات اپنے پر روک دی، فرمایا اچھا سننا چاہتا ہے تو پھر سن ان اللہ خلق نور محمد قبل ان يخلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم وجبرائیل ومیکائیل واسرافیل واسرائیل وآدم ونوح وابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والانبیاء والمرسلین والموت والحیات قبل 424,000 سنہ کہ خالق کائنات نے آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، انبیاء، مرسلین، موت اور حیات سے بھی 4,24,000 سال پہلے نور محمد کو پہلے بنایا، کائنات اللہ نے بعد میں بنائی۔
اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اکیلا نور پیغمبر اول مخلوق ہے؟ نہ، حضور کی حدیث یا سنی کتب میں ہے، فرمایا آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے علی ہے۔ میں اور علی، آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں۔ واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے، توجہ، واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے۔ فرق یہ ہے کہ واحد وہ ایک ہوتا ہے جو ایک سے دو ہو جائے، دو سے پانچ ہو جائے، پانچ سے 12 ہو جائے، 12 سے 14 ہو جائے۔ اور احد وہ ایک ہوتا ہے جو دو نہ ہو سکے۔ لہذا اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا محبوب کے ذریعے تو فرمایا قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ اللہ احد ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا۔ جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، شان توحید یہ ہے اس کا کوئی کف نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے میری زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اور علی کا کف بطول موجود ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے۔ سب مل کے حیدر 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 آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں۔ کیا یہ دو ہستیاں اول مخلوق ہیں؟ نہ، فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، واہ فاطمہ میرا حصہ ہے، واہ 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 واہ، فاطمہ میرا جز ہے۔ بے اس شک۔ حدیث کے ذریعے بتانا یہ چاہتے تھے کہ کبھی جز کل سے جدا نہیں ہوتا، جب سے میں ہوں تب سے زہرا ہے۔ یہ تین ہستیاں اول مخلوق ہیں، یہ تین ہستیاں اول مخلوق ہیں۔ نہ فرمایا الحسن والحسین ریحانۃ آیا، حسن و حسین میری خوشبو ہے۔ دن کو جشن ہو رہا ہے، دن کو ہو رہا ہے جشن، زیادہ لائٹنگ اور کمکمیں وہ تو یہاں نہیں ہو سکتا، دن کا جشن ہے۔ لیکن چونکہ آلریڈی یہ مجلس تھی اور اس دن آ گئی برسی کی مجلس، جس دن 13 رجب جمعہ کا روز ہوا، لیکن یہاں ایک کام ہو سکتا تھا کہ اگر 2 کلو پھول لے لیے جاتے تو جشن کے سبا میں اور زیادہ اضافہ ہوتا، پتیاں نچھاور ہوتی تو جشن اور محسوس ہوتا۔ بہرحال حسن و حسین، نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانۃ آیا، حسن و حسین میری خوشبو ہے۔ توجہ کرنا، میں رسالت کا گل ہوں، حسنین میری خوشبو ہے۔ کیا حکمت آمیز جملہ فرمایا، نبی بتانا یہ چاہتے تھے، یاد رکھنا خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی، جب سے میں ہوں تب سے حسنین ہے۔ یہ 5 ہستیاں اول مخلوق ہیں نا، فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور جب سے پہلا محمد ہے تب سے آخری محمد ہے۔ اللہ قدیم ہمیشہ سے اس نے اپنی معرفت کے لیے ان 14 کے نور کو خلق فرمایا۔ اور حدیث قدسی ہے، علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، لیکن او رب تاکہ اس مخلوق کے ذریعے میں پہچانا جاؤں۔ توجہ، تو یہ 14 اس کو رب منوانے آئے ہیں، رب کہلوانے نہیں آئے۔
14 اس کو رب منوانے آئے ہیں، رب کہلوانے نہیں آئے۔ یہ فلمی اداکاروں کا اور تھیٹر میں کام کرنے والوں کا اور طیفہ ماؤں کی بد کردار اولادوں کا نظریہ تو ہو سکتا ہے کہ علی کی مرضی ہے علی خدا کہلوائے یا علی عبد کہلوائے۔ قرآن اور 14 کا عقیدہ یہ ہے کہ رب صرف اللہ ہے، رب وہ ہے جسے علی کہے یا رب جو ہے یا نہیں۔ ہمارے عقائد کی بنیاد کسی گویے کا قصیدہ نہیں ہے، ہمارے عقائد کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان۔ اللہ لیسا کمثلہ شیء ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس نے اپنی معرفت کے لیے 14 کو خلق فرمایا۔ یہ نہ اس جیسے ہیں نہ ہم جیسے ہیں، یہ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے۔ 14 اپنی مثال آپ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اس کائنات کا خالق ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حل من خالق غیر اللہ، او میری مخلوق مجھے بتاؤ میرے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اہل بیت نے کبھی بھی تخلیق کی نسبت اپنی طرف نہیں دی۔ یہاں بچوں کو بھی یاد ہوگا، میرے بزرگ تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی علماء و ذاکرین سے سنتے آ رہے ہیں کہ وادی نمل سے مولا امیر کا گزر ہوا، سلیمان فارسی ساتھ تھے، چونٹیاں دیکھی لاتعداد، کہا پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ غلامی فرماتے ہیں سلیمان یوں نہ کہو، ان کی تعداد تو علی جانتا ہے، ان کی تعداد تو علی جانتا ہے۔ کیا بات، کہا مولا میں کیا کہوں، کہا یوں کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیونٹیوں کو خلق فرمایا ہے۔ ان کی تعداد بھی علی جانتا ہے، علی یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کا خالق ہے۔ کیا بات ہے۔ بڑے کتابیں پڑھے، 14 ستارے میں لکھا ہوا ہے چھٹے امام کا زمانہ، ایک دہریہ شخص ہے، وہ چند کیمیکلز آپس میں ملاتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے بعد کیڑے مکوڑے نکل پڑتے ہیں اور وہ دوڑنے لگتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں گوبر میں تھوڑی دیر پڑی رہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کیمیکل ملاتا ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، دوڑنے لگتے۔ اس نے اعلان کیا کہ ان کیڑوں مکوڑوں کا خالق میں ہوں، اور لوگ گمراہ ہونے لگے۔ جاہل آدمی جب نہ قرآن پڑھا ہو نہ تعلیمات اہل بیت، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر میری قوم قرآن مجید کی پہلی 2 آیتیں صحیح معنی میں سمجھ کے یاد کر لیتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اگر یہ ایک قوم سمجھ کے پڑھ لیتی آج ممبروں پہ علی رب کے نعرے نہ لگتے۔ نعرہ نعرہ مل کے بولو حیدری، اور فرما رہی ہے علی رب کے نعرے نہ لگتے۔ قرآن پڑھو، خدا کی قسم آج عقائد کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ مومن دنیا سے مرنا چاہتے ہیں، شیعہ اثنا عشری دنیا سے قبر میں جانا چاہتے ہیں، اپنی نجات کنفرم کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے جاہلوں کے پیچھے نہ لگو۔ ایک مرتبہ زندگی میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو۔ میں اور آج کے دن میں آپ کو یہ حدیث
ہدیہ اور تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اور خدا کے واسطے مسجد میں بیٹھ کے عہد کر کے جاؤ تو یہ جشن کامیاب ہو جائے گا۔ ہر بندہ عہد کرے، جوان بزرگ جو نہیں پڑھے ہوئے قرآن، وہ بچوں کو کہیں کہ ڈیلی مجھے 14 کے صدقے میں 14 آیتیں ترجمے کے ساتھ آپ نے سنانا ہے۔ اسے نماز فجر کی تاکیبات میں شامل کرو۔ 5 آیتیں، 12 آیتیں، 14 آیتیں، جتنا ہو سکے ایک آیت ڈیلی پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر نہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ ایک آیت پڑھو۔ ایک وقت آئے گا پورا قرآن ختم ہو جائے گا اور دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، پھر کوئی جاہل تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ بھائی قرآن میں اللہ فرما رہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ عقائد و نظریات عالم سے نہیں لیتے، جاہل سے لیتے ہو۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں بات کہنے لگا، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ناراض ہو بھی جاؤ تو کوئی حق نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں بگڑتا ہے جس مذہب کا مولوی بے دین ہو جائے اس قوم کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہاں میں بات ڈنکے کی چوٹ کہنے کا بھی، اور آپ مجھے جانتے ہیں میں 10 سالوں سے لالا بھائی کی مجلس تو میں متواتر ہی پڑھ رہا ہوں اور میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلائے یا نہ بلائے۔ بات جو حق اور سچ ہے میں ڈنکے کی چوٹ کروں گا۔ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور معاشرہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، کسی سوسائٹی نے دنیا میں، کسی معاشرے نے اتنا مہنگا علم نہیں خریدا جتنا مہنگی میرے قوم نے جہالت خریدی۔ عالم کی مجلس، عالم منبر پر آیا، کام اٹھ کے چلی گئی سگریٹ پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور جن لوگوں کو یہ تمیز نہ ہو کہ کس کی مجلس میں اٹھ جانا چاہیے اور کس کی مجلس سننا چاہیے، عالم کی مجلس نہیں سنتے، اور گانے کی طرزوں پہ قصیدے پڑھنے والے جب وہ گانے کی طرز پہ قصیدہ شروع کرتے، کہنے کہ صاحب گانے کی طرز پہ ہے تو قصیدہ، مجھے بتاؤ آپ خاک شفا میں شراب ملانا پسند کرو نہیں پسند کرو گے؟ گانا نجس ہے اور اہل بیت ہر نجاست سے دور ہیں۔ گانے اور علماء کا فتویٰ ہے، آیت اللہ سیستانی کا تازہ فتویٰ آیا ہے، گانے کی طرز پر قصیدہ پڑھنا، لکھنا، سننا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میرا کام پیغام پہنچانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ جو فرما رہی ہے نہیں، اور میرے قبلہ یار ظلم یہ ہے دنیا کی کسی بھی اگلی کمیونٹی میں چلے جائیں، دنیا کی کسی معاشرے سوسائٹی میں چلے جائیں، یہ پرنسپل اصول میں بیان کر رہا ہوں۔ اصول ایک ہے، ہمیشہ اسکالرز، اہل علم، فنون کے ماہر گفتگو کرتے ہیں، کم علم، لو علم لوگ بیٹھ کر ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہی اصول ہے یا نہیں؟ بولو یار میرے ساتھ، او بھائی یہ اصول ہے یا نہیں کہ ہمیشہ ماہر، اس فن میں ماہر، اس فن میں قابل، اس فن میں پڑھا لکھا، اس فن میں مستند انسان سپیچ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لو علم بیٹھ، کم علم والے لوگ بیٹھ کر اس سے قصد فیض کرتے ہیں۔ یہ میری قوم کا المیہ ہے، میری قوم میں جاہل پڑھتا ہے، اہل علم بیٹھ کے وہ پڑھتا ہے جسے مجلس کی تاریخ لکھنا نہیں آتی، سوزی سے کہتا ہے مجلس لکھو، 2 جماعتیں پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کے سامنے سے ڈائری اٹھا دو، نہ ربائی پڑھ سکتا ہے نہ قصیدہ۔ علم تو یہ ہے، اور گالیاں علماء کو دی جاتی ہیں، گالیاں مراجع عظام کو دی جاتی ہیں، یہ وہ نہیں فلاں مقصر ہو گیا، فلاں وہ تو مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، تقلیدی ہو گیا۔ بھائی ملنگ کی تقلید میں کنٹھے پہننے والا، ملنگ کی تقلید میں اپنے گھگرو پہننے والا، اور ملنگ
ملنگ کی تقلید میں اپنے گلے میں کنٹھے پہننے والا اور بھنگ پینے والا اور چرس پینے والا تو سچا عاشق حسین ہے، اور جس نے 50 سال مرکز علم نجف میں بیٹھ کر دین حاصل کیا اور قرآن و تعلیمات اہل بیت پہنچائی، وہ ان جاہلوں کی نگاہوں میں مقصر ہے۔ اور جہاں عالم اور جاہل میں جس قوم کو تمیز نہ ہو، اور بھائی یہ درد دل ہے، خدا کی قسم خون روتا ہے، دل خون کی آنسو روتا ہے جب میں نوجوانوں کو بے راہبی میں دیکھتا ہوں۔ ملنگ کی تقلید کرتے ہو، عالم کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اور یار یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ کامن سینس کا دامن تو بندے کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، لاجک کا دامن تو بندے کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، باقی تو زندگی کے ہر شعبے میں بھائی بیمار ہر بندہ ہوتا ہے، ڈاکٹر ہر بندہ نہیں ہوتا، مکان بنانے کی ضرورت ہر بندے کو پڑتی ہے، مستری اور انجینئر ہر بندہ نہیں ہوتا، قانون کی ضرورت مقدمے میں ہر بندے کو پڑتی ہے، وکیل اور جج ہر بندہ نہیں ہوتا۔ جو کامن سینس اور عقل یہ کہتی ہے کہ جب ڈاکٹر نہیں ہو اور بیمار ہو جاؤ تو ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، نیم حکیم کی طرف نہیں، پڑھے لکھے کوالیفائڈ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو۔ جو عقل یہ کہتی ہے مکان بنانا ہو مستری نہیں ہو تو انجینئر اور مستری کی طرف رجوع کرو۔ جو عقل یہ کہتی ہے مقدمہ لڑنا ہو ماہر وکیل کی طرف رجوع کرو۔ وہ عقل کیوں نہیں کہتی کہ اگر قرآن و تعلیمات اہل بیت سے جاہل ہو تو ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جنہوں نے قرآن اور تعلیمات اہل بیت میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کے لیے، وکیل کی طرف رجوع کرنے کے لیے، مستری کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی اصطلاح نہیں ہے، لیکن جاہل کا عالم سے مسئلہ پوچھنا اس کے لیے اصطلاح موجود ہے جسے تقلید کہا جاتا ہے۔ اس میں کون سی قباحت ہے بھائی؟ ایک آدمی نہیں جانتا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر جاہل ہو تو عالم سے پوچھو۔ قرآن رہنمائی کر رہے جاہل ہو تو عالم سے پوچھو۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جب امام موجود ہیں، ہماری آنکھوں سے مسرت خدا بندی پردہ غیب میں ہیں، تو ہم دین کس سے پوچھیں؟ انہی سے تو پوچھیں گے جو نائب امام کہلاتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے یار، میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، لاجیکلی بات آپ کے سامنے۔ اپنے بچے کو انگلش اور سائنس پڑھانے کے لیے تو 2 مہینے تحقیق کر کے کوالیفائڈ ماہر ترین ٹیوٹر ڈھونڈ کے لاتے ہو، اور دین کے معاملے میں بچوں کو جاہلوں کے حوالے کرتے ہو، جسے کلمہ نہیں صحیح آتا، جسے وضو صحیح نہیں آتا، جو نماز کے قریب نہیں جاتا، صرف سن اچھی ہے اور گانے کی طرزوں پہ قصیدے پڑھتا ہے اور اسی کو صحیح العقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تم جاہل کی بات سنتے ہو، عالم کی نہیں سنتے، قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بات اچانک اس طرف چلی گئی، میں چاہیے رہا تھا یہ 14 اسے رب منوانے آئے ہیں، اللہ جل جلالہ ہے، حضور کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھو، نبی کو نبی کے مقام پہ رکھو، آئمہ کو آئمہ پہ مقام پہ رکھو، دین کو خلط ملط نہ کرو جاہلوں کی وجہ سے۔ علی رب کے نعرے لگانا یہ نصیحت ہے، یہ شیعت نہیں ہے۔ ہم شیعہ سراشری ہیں، نصیحری ہمارے نزدیک کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب، نصیحری مشرک ہے، نصیحری جس مشرک نجس العین ہوتا ہے، جس طرح کتا نجس العین ہے، نصیحری نجس العین ہے۔ اگر کوئی نعرہ لگائے علی اللہ کا، اگر کوئی قصیدہ پڑھے کہ علی کی مرضی ہے کہ وہ خدا کہلوائے یا بندہ کہلوائے، اگر آپ کے ہاں کو مہمان آئے اور آپ کے برتنوں میں اس نے کھانا کھایا ہے تو اس برتن کو شرعی طریقے سے پاک کرو، یہ نجس ہو گئے ہیں، گیلا ہاتھ اس کو لگ گیا ہے تو ہاتھ کو دھو، اس لیے کہ تمہارا ہاتھ نجس ہو گیا۔
اس لیے کہ وہ دین اسلام سے دائرہ شیعہ تو کیا دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے جو علی اللہ یا علی غم کے نعرے لگاتا ہے. دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. دین کھیل نہیں ہے. کربلا والوں نے دین پر بڑی محنت کی ہے بچانے میں. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا, میں 13 رجب کے قریب لے کے آؤں بات کو. علامہ حسین بختیارہ نے تفسیر انوار النجف کی پہلی ہی جلد میں یہ لکھا ہے, جبرائیل آئے حضور کے پاس تشریف فرما ہے, وحی کا سلسلہ جاری ہے. ادھر سے مولا متقیان کی آمد ہوئی. جیسے ہی جبرائیل نے مولا امیر کو آتے دیکھا, جبرائیل سورہ تعظیم کھڑے ہوئے. پیغمبر فرماتے جانتے ہیں, استفسار فرمایا تھا کہ روایت بنے اور ہم تک پہنچے, جبرائیل آپ علی کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جبرائیل عرض کرتا ہے کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, حضور مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں علی کی تعظیم اسی طرح کرتا ہوں جیسے ہر شریف شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کرتا ہے. جبرائیل علی تیرے استاد بیان کر, کہا مولا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں. جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, اللہ نے مجھ سے سوال کیا, یا جبرائیل من انت و من انا, اے جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے جواب دیا انت انت و انا انا, مالک تو ہے میں ہوں. 3 مرتبہ سوال رپیٹ ہوا, تینوں مرتبہ میں نے یہی جواب دیا. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا. میں پریشان تھا کہ کیا جواب دوں. اذا نودیت خلفی, پیچھے سے ایک آواز آئی, یا جبرائیل قل فی جواب ربک انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل. اے جبرائیل اپنے رب کے جواب میں یوں کہے تو میرا جلیل و بزرگ و برتر پالنے والا ہے, میں تیرے حقیر سا عبد ہوں. جب میں نے یہ جواب دیا اس کے بعد سوال نہیں ہوا. میں سمجھ گیا کہ میرا جواب مکمل ہوا, لیکن فوراً میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنا موصل تو دیکھوں, میں اپنا مہربان تو دیکھوں, میں اپنا استاد تو دیکھوں. فاذا رأیت خلفی, اور جو ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا فہو علی ابن ابی طالب. ایک نعرہ مل کے بولو, اے علی, میرے استاد علی ابن, اے علی, میرے استاد علی ابن ابی طالب تھے. حضور فرماتے ہیں یا جبرائیل کم سنوں کا, اے جبرائیل تیری عمر کی, میں 13 رجب کے بالکل قریب آ گیا, اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل عرض کرتا ہے کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور اگر دنیا کو بتانا چاہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, انا نجمن یطلع علی ساق العرش, اس وقت میں نے عرش کی دائیں جانب ایک ستارے کو طلوع ہوتے دیکھا. توجہ میری طرف رہے کہ میں نے جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, میں نے عرش کی دائیں جانب ایک ستارے کو طلوع ہوتے دیکھا. حیات القلوب میں اور بحار الانوار میں اور القطرہ میں نے تینوں کتابوں میں مطالعہ کیا. اس کے بعد یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں نے ایک ستاروں کو طلوع ہوتے دیکھا. وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع کرتا تھا, 70,000 سال کے بعد غروب کرتا تھا. وَقَدْ رَأَيْتُهُ 70,000 مرہ, یا رسول اللہ میں اس ستارے کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے. جن کی توجہ تھی وہ بولے, جن کی خیال کسی اور طرف تھا انہیں سمجھ نہیں آئی. 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے, 70,000 مرتبہ غروب ہوتے. میں اس ستارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. میرے نبی مسکرائے, توجہ جشن کا جملہ, میرے نبی مسکرائے, فرمایا یا جبرائیل ان ترا ذالک النجم الان فهل تعرف, اے جبرائیل اگر وہی ستارہ میں تجھے ابھی اسی وقت دکھا دوں, جشن سن رہے اسی وقت دکھا دوں, پہچان لے گا. جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھ لی جائے نہیں بھولتی, میں 70,000 مرتبہ طلوع و غروب ہوتے دیکھ چکا ہوں, میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بس یہ سننا تھا. میرے نبی مسکرائے, مولا امیر کی طرف دیکھ کر فرمائے تقدم یا علی, یا علی ذرا آگے بڑھیے. علی آگے بڑھے, فاتصل جبینہ بجبین علی ابن ابی طالب, نبی نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے ملایا. فطلع نورا, ایک نور ساطع ہوا, صحابہ السماء جو آسمان کی طرف گیا, فصار نجما, وہاں جا کے ستارہ بنا. پیغمبر فرماتے جبرائیل کو ستارہ دیکھو. جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا, ایک ہاتھ نبی کے قدموں پہ, دوسرا ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہا فواللہ ھذا النجم الذی رأیتہ 70,000 مرہ, اللہ کی قسم یہ تو وہی ستارہ ہے جسے 70,000 مرتبہ میں دیکھ یہ ستارہ کیا تھا؟ یہ وہی 14 کا نور اول تھا جسے خلقت کائنات سے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے خلق فرمایا تھا. خلقت حضرت آدم علیہ, آپ زیارت میں پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ میں آپ پڑھا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں, اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ. پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہاں زیارت وارثہ پڑھی ہوگی کہ مولا آپ عالم نور میں تھے,
اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں خلقت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان 14 کے نور کو صلب آدم میں رکھا. یہ 14 کا نور اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا جب صلب عبد المطلب میں پہنچا, یہاں آ کے اس نور کے 2 حصے ہو گئے. نور کا ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا, نور کا دوسرا حصہ صلب ابو طالب میں چلا گیا. وہ نور کا حصہ جو صلب عبداللہ میں گیا وہ 17 ربیع الاول کو رحمت للعالمین بن کے ظاہر ہوا, اور وہ نور کا حصہ جو صلب ابو طالب میں گیا وہ آج 13 رجب کو امیر المومنین ملکے حیدری میں 13 رجب تک آپ کو لے کے آیا, اور میرے جیسا ایک چھوٹا طالب علم اس نور اول کی کیا تعریف بیان کرے. انسانی دماغ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے جس سے اوپر یہ دائرے فکر انسانی پرواز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے. ایک جملہ میں جشن کے موقع پہ کہا کرتا ہوں, خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھئے. خدا جس نے زندگی میں 1000 روپے کا نوٹ نہ دیکھا ہو, خدا کے لیے اس سے کوہ نور کی مالیت ماپنے کو نہ کہیے. پتہ نہیں آپ سمجھ گئے. او بھائی, وہ بندہ جو ڈیلی 700-800 پہ مزدوری کرنے والا ہو, اس سے اگر آپ پوچھ بھی بیٹھیں گے کہ ذرا کوہ نور کی مالیت لگائیے, وہ بڑی چھلانگ لگائے گا, کہے گا 50 لاکھ. اس غریب کو کیا پتا کوہ نور کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں وہ مولوی جن کی جیب میں فضائل کا ٹکا نہ ہو, وہ کیا جانے زہرا کے شوہر کا مقام کیا ہے. جو ہے یہ فضائل اہل بیت نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ فضائل نہیں ہے. ضروری ہے کہ جب تک علی کو اللہ نہ بنایا جائے یا علی کو رب نہ بنایا جائے, یہ مولا علی کی تعلیمات کی توہین ہے, قرآن کا انکار ہے. علی اللہ نہیں, علی علی ولی اللہ ہے. تمہارا الہ کون ہے؟ قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربوں کا. توجہ کرو یار, میں کچھ کہہ رہا ہوں. من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے؟ بعض بھنگیوں, چرسیوں, گویوں کے بقول اگر علی رب ہے, جو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے 12 رب ہیں, بعض جاہل کہتے ہیں ہمارے 14 رب ہیں, اگر وہ ان کا عقیدہ یہی ہو جائے کہ علی رب ہے یا 12 رب ہیں یا 14 رب ہیں, بیٹھ جائے میری بات سننے دے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, میرے پاس وقت تھوڑا ہے. علی رب ہے یا 12 رب ہیں یا 14 رب ہیں, اگر کوئی عقیدہ رکھ لے اور یہ عقیدہ رکھ کے مر جائے تو جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا, توجہ, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, تو زبان سے وہی نکلے گا جو دنیا میں عقیدہ رکھتا ہوگا. اگر وہ یہ کہہ دے کہ علی میرا رب ہے یا 12 امام میرے رب ہیں, تو میں اس جاہل سے پوچھتا ہوں, مجھے بتا جب فرشتے تجھ سے یہ سوال کریں گے کہ من اماموں کا, تیرا امام کون ہے, بتا اس وقت تو کس باپ کا نام لے گا. توجہ ہے یا نہیں؟
आप अहले बैत पे बुनियाद रखिए, आलिम से अकायद लीजिए, उलमा को मौका दीजिए मिंबर पर, जाहिलों से बचने की कोशिश कीजिए, इन बगियों चर्सियों से अपनी नस्लों को बचाएं। इससे पहले कि कोई बंगी चर्सी आपके बच्चों के नजरियात को अगवा करके ले जाए और उन्हें नुसहरी बना दे, ये शिया मकतब है जिसकी बुनियाद या अल्लाह का कलाम है या 14 का फरमान। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा था, मौला अली के फज़ाइल की तरफ जब हम निगाह करते हैं तो यूं लगता है जैसे फज़ाइल अली के ताक़ुब में आता है वो बोले हैं, बाकियों के लिए मैं तर्जुमा किए देता हूँ। ताक़ुब में है यानी जब मैं मौला अली के फज़ाइल की तरफ निगाह करता हूँ तो मुझे कभी ना लगा कि अली फजीलतों के पीछे जा रहे हों। खुदा की कसम मैंने फज़ाइल को अली के पीछे भागते देखा है। और यार दलील है मेरे पास, दलील यह है कि मुझे बताओ अली को अलम की तमन्ना या अलम को अली की जरूरत? ओ भाई मिलके हैदर अली, अगर अली चाहे अलम मांगने के लिए तो अली को अलम की तमन्ना, और अगर अली नाज़े अली पढ़ के बुलाए जाए तो मानना पड़ेगा अलम की जरूरत का नाम अली है। मैं बात ना कहूं, मुझे तसल्ली नहीं होती, इससे बेहतर खूबसूरत कसीदा मेरे पास नहीं है। ओ भाई मैं सुर में तकरीर कर रहा हूँ, सुर में मैं भी कसीदा ही पढ़ रहा हूँ। वो जरूरी तो नहीं कि हर बात कान पे हाथ रख के कही जाए, तवज्जो है या नहीं? सुर की एक तारीफ मैं भी क्या करता हूँ, हर वो बात सुरीली है जो मदहे अली में कही जाए। मेरे सुर को समझने वाले लोग बैठे हैं, मैं कसीदा पढ़ने चला हूँ। शिबली नवारी ने लिखा कि साहब ये जो चर्चा है कि अली ने खैबर फतह किया और फाते खैबर अली बन गए, इसमें अली का कमाल थोड़ा ही है। ये तो अल्लाह ने पहले दिन से फतेह खैबर का मामला अली के मुकद्दर में लिखा हुआ था और वो अली ही से फतह होना था, इसमें अली का कमाल नहीं। मैंने कहा नवानी साहब अली के मुकद्दर की कहानी बड़ी अजीब है। काबा में आना अली का मुकद्दर, काबा में आना अली का मुकद्दर, आगोशे पैगंबर अली का मुकद्दर, लौहरे रिसालत अली का मुकद्दर, गोशे पैगंबर अली का मुकद्दर, बिस्तरे मोहम्मद अली का मुकद्दर, बदर का फातिह होना अली का मुकद्दर, ओहद में ज़ुल्फ़कार का आना अली का मुकद्दर, खंदक का कुल्ले ईमान बनना अली का मुकद्दर, खैबर में अलम का मिलना अली का मुकद्दर, सारा जैसी बीवी अली का मुकद्दर, असलैन जैसे लाल अली का मुकद्दर। अली के मुकद्दर को देखकर मुझे तो यूं लगता है कहीं कातिबे तकदीर भी अली का चाहने वाला तो नहीं है। या विलायत को अली की जरूरत? क्या बात है। अगर तो अली चाहे अंगूठी लेकर साहिल के दर पे आए विलायत आ जाए, मैं मानता हूं अली को विलायत की तमन्ना होगी, लेकिन अगर साहिल हालत रुकू में आके अंगूठी ले जाए और आए विलायत आ जाए तो मानना पड़ेगा विलायत की जरूरत का नाम अली है। और यही वजह जब पैगंबर इस्लाम ने मौला मुत्तकियान की इमामत और विलायत और खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया और एक अलग खैमा लगवाया और मौला अली को वहां बिठाया और हुक्म दिया असहाब और सहाबियात को जाओ बारी बारी जाके अली को मुबारक दो। एक आदमी ने अजीब अंदाज में अली को मुबारक दी, उसका नाम तारीख में साहब ने सुहान लिखा है, ये अली की विलायत का आरिफ, ये अली का शिया, अली के खैमे के दर पे आया, आदाब और तस्लीमात के बाद कहता है या अली मैं आपको मुबारक देने नहीं आया। अली जानते हैं, मुस्कुरा के पूछते हैं सासा फिर कैसे आए हो? कहा या अली मैं तो आपके सामने खड़े होकर खुद विलायत को मुबारक दूंगा। विलायत तुझे मुबारक हो, तुझे अली जैसा मौला मिल गया। नबी ने हम रोक कर तो जुमले में अहले इल्म के सुपुर्द करना चाहता हूँ, खसूसन उलमा से
دعا چاہتا ہوں میں، اگر میں بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور میں اگلے جملے لالا صحیح جشن ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، جملے پڑھنے نہیں لگا، حاصل پور کی دیواروں پہ لکھنے لگا۔ عابد بھائی تشریف لے آئے ہیں، بسم اللہ، میں لکھنے لگا ہوں۔ اللہ نے میرے امیر آقا کو نبی کے بعد امیر المومنین بنایا، اور یاد رکھنا امیر المومنین کا ٹائٹل، امیر المومنین کا پروٹوکول صرف علی کے لیے نازل ہوا۔ علماء موجود ہے، پوچھ سکتے ہیں، میں مطالعے کے بعد مجلس پڑھتا ہوں، لا یعنی باتیں پڑھنا حرام سمجھتا ہوں، مجلس میں مطالعہ کرتا ہوں یا مستند علماء سے سنتا ہوں تو پڑھتا ہوں، ورنہ نہیں پڑھتا۔ امام حسن مجتبی، میرے مجتبی امام، درود پڑھے حضرت کے نام پہ بلند۔ کسی نے حضرت کو پکارا یا امیر المومنین، امام نے فرمایا آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ کہا فرزند رسول کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب، یہ پروٹوکول مخصوص ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا، علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر، علی کی خدمات کو دیکھ کر اللہ نے یہ پروٹوکول علی کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لقب بادشاہوں کو پسند آ گیا۔ اگلے جملے پہ 5 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن جنہیں سمجھ آئے وہ بولے۔ یہ لباس تھا علی کا، یہ پروٹوکول تھا علی کا، یہ ٹائٹل اللہ نے میرٹ پہ علی کو دیا تھا، بادشاہوں کو یہ پسند آ گیا۔ میں کہتا ہوں جملہ سنیے اور لطف لیں، جشن ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ بھائی بادشاہ کا لباس اگر کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے کنگال و فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا، مسخرہ ہی تو لگے گا۔ یہ لباس تھا علی کا۔ اچھا میں وضاحت کے لیے ایک اور جملہ کہنے چلوں، ایک اور جملہ سنیے۔ لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے، بس توجہ جوانوں سرفانا، لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ اعضائے سجدہ 7 ہیں، اعضائے سجدہ 7 ہیں، پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے۔ یہ جھکانا کسی کے سامنے، یہ سجدہ کرنا ہے۔ اس سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ تفسیر میں رائے کرتے ہیں جاہل کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ اللہ کی ذات کے لیے، بس ملائکہ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کو تھا۔ اور یار مجھے بتا، ابھی ہم نے نماز جمعہ پڑھی، آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ کعبہ کو جو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے، کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ۔ ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ خالی ملائکہ کا رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو جس کو میں نے بنایا ہے۔ اس کی نسبت اللہ، حضرت آدم کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ آدم کا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے، میں بات کر دوں تاکہ اشتباہ نہ رہے، جیسے جناب یوسف کو دیکھا تو سجدے میں گر پڑے۔ یہ یوسف کا سجدہ نہیں تھا، یہ یوسف کو دیکھتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ تھا۔ او بھائی میں بھی، آپ میں سے بھی زائرین بیٹھے ہوں گے،
جب کربلا میں ظاہر جاتا ہے اور جیسے ہی روزائے سید الشہداء نظر آتا ہے زائرین بسوں سے اتر جاتے ہیں فوراً سجدہ کرتے ہیں. یہ امام کو سجدہ نہیں ہوتا, یہ اس ذات کا سجدہ شکر ہوتا ہے جس نے حسین مولا کی زیارت کرا. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے. یہ پیر کو سجدہ, یہ فقیر کو سجدہ, یہ فلاں دربار کو سجدہ, کوئی تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں نہیں. میں ایک بات کہوں, کامن سینس کا دامن بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دلیل سنیے میری دلیل, توجہ اور دلیل کو پلے باندھ کے جانا, لکھ لینا جا کے لوہے دل پہ ابھی لکھ لو. اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم بزرگ تر ہستی کا نام کیا ہے؟ بولو. بزرگ کی ذات بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر تعظیمی سجدہ, اگر تعظیمی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتے. جناب سیدہ مولا علی کو سجدہ کرتی. حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے. حضور کے اصحاب رسول اللہ کو سجدہ کرتے. مولا علی کے اصحاب مولا امیر کو سجدے میں جھکتے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا. لائق سجدہ صرف ایک ہے, قرآن میں نص موجود ہے. قرآن پڑھو, خدا کے لیے ہاتھ باندھ رہا ہوں میری ملت کے جوانوں, قرآن پڑھو. مولا کا تمہیں واسطہ, آج کے مولود کا واسطہ, قرآن پڑھو تاکہ تمہاری جہلوں سے جان چھوٹے. قرآن پڑھو, قرآن کی طرف پلٹو, قرآن سے ہدایت لو. میری بات یاد رکھنا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے اسجدوا للہ وعبدوہ, سجدہ اس اللہ کو کرو جس کی عبادت کرتے ہو. لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات تھی. مقدر پھوٹا بعض لوگوں کا کہ جنہوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہیں سمجھا تو ان کی پیشانی پھر کیسے کیسے ذلیل ہوئی اور کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی. وہ لوگ کبھی بندر کے سامنے جھکے, کبھی انہوں نے گائے کو سجدہ کیا, کبھی انہوں نے درخت کو سجدہ کیا, کبھی انہوں نے آگ کو سجدہ کیا. جو لائق سجدہ تھا اس کو سجدہ نہیں کیا. کیسے ذلیل ہوئے, کیسی کیسی خسیس چیزوں کو اللہ نے علی کو. اب جو جملہ میں نے متوجہ کیا آپ کو سر اٹھانا, اور یہ جملہ میں آپ کے لوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں. اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا. جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا ان کی کیسے ذلت ہوئی, کیسے کیسے امیر المومنین ان کو ملے. یزید امیر المومنین, ولید امیر المومنین, مروان ابن حکم امیر المومنین, عبد الملک ابن مروان امیر المومنین, شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین, حالت نشہ میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین, ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین, اور جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں, اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن ملا عمر جیسے ہوں. جب امیر المومنین, جملہ اگلا جو میں نے لکھنے کا وعدہ کیا تھا, اب حلالی اور سلطانہ جن کے دلوں میں علی وسطہ ہے, آخری حلالی تک توجہ. میں جملہ کہنے چلا ہوں مولا امیر کی عظمت کا. جن صاحبان ایمان نے اللہ کے بنائے ہوئے علی کو امیر المومنین مانا, اور مومنوں کی کیسے حوصلہ افزائی ہوئی. کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین, جس نے لعاب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین, جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین, جو بستر محمد پہ سویا وہ امیر المومنین, جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین, جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین, جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین, احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین, جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین. ایک نعرہ مل کے بولو حیدری. جو خندق کا کل ایمان بنا وہ
مومن خمینی جیسا ہوگا. کیا بات ہے. جب امیر المومنین ایسا ہوگا مومن خامنائی جیسا ہوگا, مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا, پھر مومن قاسم سلیمانی جیسا ہوگا. مجھے بتاؤ آخری جملہ, مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا, میں مولود کعبہ پہ روک رہا ہوں, علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت. آخری جملہ میں کہوں گا اور آپ ایک نعرہ بلند کر دیں گے اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا. علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت. اگر علی کی والدہ معصمہ آدھی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی, میں مان لیتا کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی, لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے.